دیکھنا یہ کہ یہ جو قافلے کے لوگ بچ گئے تھے، انہوں نے حضرت حسین کا قاتل کسے قرار دی؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ وہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ جہاں ایک حادثہ ہو جائے، کچھ بندے شہید ہو جائیں، کچھ زخمی ہو جائیں، کچھ شہید ہو جائیں، کچھ مارے جائیں، کچھ زخمی ہو جائیں، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے کہیں، تو سب سے معتبر بیان کس کا ہوتا ہے؟ زخمیوں کا۔ وہ زخمی بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کس نے مارا۔ آؤ زین العابدین سے پوچھو، آؤ حضرت حسین کی بڑی بہن زینب سے پوچھو، آؤ حضرت حسین کی بہن ام کلثوم سے پوچھو، آؤ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ سے پوچھو، سکینہ سے پوچھو، محمد باقر سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے قاتل کون۔ اگر وہ بتا دیں، اگر وہ بتا دیں، یہ پہلا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب سارے حضرات بیٹھیں گے، یہ خلاصہ ہے۔ کیوں بھائی؟ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں، سب سے بڑے مجرم تو وہی ہیں۔ اس واقعہ کے سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ جو حضرت حسین کے کیا ہیں؟ تو قاتلوں کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ زین العابدین بتائے گا نا۔ یہ زین العابدین کا بیان سنو۔ کتاب کا نام ہے جلاء العیون، یہ ابواللہ باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، اس کا صفحہ نمبر ہے 159۔ ناسخ التواریخ، اس کا صفحہ نمبر 243، جلد 6۔ یہ تینوں چاروں کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہماری اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ ان چاروں کتابوں نے لکھا کہ کربلا سے چلے زین العابدین، کانا مریضن، کانا مریضن، وہ کیا تھے؟ کوفے کی عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئی سامنے آئیں۔ والرجال معہن یبکون، اور مرد ان کے ساتھ یبکون۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ عورتیں ماتم کرتے ہوئے آئیں، مرد ان کے ساتھ روتے ہوئے آئے۔ تو حضرت زین العابدین نے یہ دیکھ کے کہا ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رونے والے کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے۔ زین العابدین نے کہا کوفے کے جو لوگ رو رہے ہیں اور جن کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں، ہمیں قتل کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب، ان کا بیان پڑھیے، وہ کربلا میں موجود ہیں، چشمدید گواہ ہیں۔ اخبار ماتم، جلاء العیون، ناسخ التواریخ، ان تینوں کتابوں میں حضرت زینب کی یہ بات نقل ہے۔ یا اہل کوفہ، اے کوفے والو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں قتل کیا، تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ روتے رہو، کم ہنسو، کل نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس کو قاتل کہا؟ کوفیوں کو۔ کس کو کہا؟ کوفیوں کو کہا۔ یہ تیسرا بیان ہے فاطمہ بنت حسین کا۔ یہ حضرت حسین کی صاحبزادی ہیں، جن کا نام انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ فاطمہ رکھا۔ جلاء العیون، احتجاج طبرسی، وہ روتے ہوئے لوگ آئے، انہوں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا فَكَذَّبْتُمُونَا، تم نے ہماری تکذیب کی، وَكَفَرْتُمُونَا، تم نے ہمارا انکار کیا، وَرَأَيْتُمْ
قتالنا حلالا واموالنا نہبا، تم نے ہمارے قتال کو حلال سمجھا، ہمارے مال کو لوٹا، کما قتل تم جدنا بالامس، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا۔ تمہاری تلواروں سے ہمارے خون کے قطرے ابھی تک گر رہے ہیں۔ کس کو کہا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس کو کہا؟ ام کلثوم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، ناسخ التواریخ، جلاء العیون، کوفے کی عورتیں بال کھولے روتی ہوئی اپنے منہ پہ تماچے مارتی ہوئی حسینی قافلہ کے قریب آئیں تو ام کلثوم نے کہا تقتلنا رجالکم، ہمیں قتل کیا ہے رجالکم، تمہارے مردوں نے، تبکینا نساؤکم، اور ہم پر روتی ہیں تمہاری عورتیں، الحاکم بیننا و بینکم یوم الفصل، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان قیامت کے دن حاکم اور قاضی کون ہوگا؟ کس کو قاتل ٹھہرایا؟ کس کو قاتل ٹھہرایا؟ محمد باقر، ان کی عمر 2 سال ہے، یہ کربلا میں، ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے بابا حضرت زین العابدین سے سنا ہوگا، تبھی انہوں نے یہ کہا، یہ جلاء العیون ہے، کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی، توڑ دی، تلوار ان پہ سونتی، ان کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے حسن سے بیعت کی، پھر ان سے دھوکہ کیا، خنجر ان کی ران پہ مارا، ان کا خیمہ لوٹ لیا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی، پھر ان ہزاروں عراقیوں نے حسین کی بیعت کی، اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے تلوار ان پر سونتی۔ حضرت محمد باقر نے قاتل کس کو قرار دیا؟ چلیے جی، میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، سارے لوگ اس حوالے کو سن کے جائیں گے۔ کوفیوں نے خود اعتراف کیا، یہ مجالس المومنین ہے، قاضی نور اللہ شوستری کی، اس کا صفحہ 241 ہے۔ کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہم حاصل ہوا، ہم نے حسین کو بلایا، پھر غداری کی، تلوار چلائی، اب ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تمام لوگ زانوں کے بل گر گئے۔ کوفیوں نے خود اعتراف جرم کیا کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی۔ ایک حوالہ میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، سارے لوگ اس حوالے کو دل کی تختی پہ نوٹ کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ خلاصۃ المصائب ہے، صفحہ 201 ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں لیس فیہم شامی، حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی بھی شام کا رہنے والا، شام کس کا دارالحکومت تھا؟ زور سے بولو، کس کا؟ دمشق کس کا دارالحکومت تھا؟ لیس فیہم شامی ولا حجازی، ان میں کوئی شام کا رہنے والا، حجاز کا رہنے والا نہیں تھا، بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفی تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جنہوں نے خط لکھے انہوں نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ سارے بولو، خدا کو حاضر ناظر جان کے بولو، سچ بولو، خط لکھنے والے کون تھے؟ دمشق والوں نے لکھے تھے؟ یزید نے لکھے تھے؟ کس نے لکھے تھے؟ پھر مارا کس نے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خاندان علی کا ہر فرد کہہ رہا ہے، حضرت حسین کا ہر بچنے والا فرد کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا، جنہوں نے ہمیں خط لکھے، انہوں نے ہم سے غداری کی، اور جنہوں نے خط لکھے وہی ہمارے کیا ہیں؟